اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ یہ ہمارے ایپیسوڈ تربیت اولاد کے حوالے سے خاص کر بچوں کے لیے چل رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نہ خود آپ اس کو سنیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں تاکہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ مذہبی آج کے اس پرآشوب ماحول میں انسان کو بچا سکتا ہے۔ خوف خدا اور اخلاق، یہ دو چیزیں انسان کو آخرت کی منزلوں میں راحت بخشتی ہیں۔ دنیا صرف ایک سرائے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ یہ دنیا جو ہے نا، مختصر سی زندگی ہے، جیسے کہ مولا نے کہا تھا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور ایک جگہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدنیا، جو دنیا جو ہے، دار ہے، گھر ہے، کاہے کا غنن، وہ گھر ہے کہ جہاں پہ انسان غنی ہو سکتا ہے۔ غنی کا مطلب مالدار ہو سکتا ہے۔ مالداری دنیاوی حساب سے نہیں ہے، آخرت کے حساب سے جو ذات راہ مہیا کر لے وہی مالدار ہے۔ جو دنیا میں گھر بنا لے، جو دنیا میں دولت کما لے، یہ حقیقت میں مالداری نہیں ہے۔ مالدار وہ ہے جو یہاں رہتے ہوئے وہاں کا سامان مہیا کر لے، وہ حقیقت میں مالدار ہے۔ آپ کو ایسے مثال دے دوں، ایک آدمی کو ایک لمبا سفر کرنا ہے، تقریباً 1 سال کا سفر کرنا ہے۔ اس کو آپ لے کے گئے ایک چھوٹے سے کمرے میں، کہا کہ دیکھو اس کمرے میں پورا سامان ہے، اب 1 سال کا سفر جو کچھ تم کو کرنا ہے، جو راستے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس کمرے میں، لہٰذا تم کو جو چاہیے اس میں سے اٹھا لو۔ اگر عقل مند ہوگا تو کیا کرے گا؟ پھر وقت کو ضائع نہیں کرے گا، کھانے پینے میں سونے میں ضائع نہیں کرے گا، جلد سے جلد جتنی ہو سکے چیزیں اٹھا لے گا تاکہ آخر جو سفر ہے 1 سال کا وہ بآسانی طے ہو سکے۔ اگر بیوقوف ہوگا تو یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، اس میں وقت گزار دے گا، اس میں وقت گزار دے گا، کچھ کھا لے گا، پیٹ بھر کے سو جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا جو ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کب موت آ جائے، لہٰذا مذہب کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی چیز کو اپنا ویژن بنا کے ہم جو ہے نا اس چینل کو لے کے چلے ہیں، اور اس میں اصول دین اور فروع دین پر گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی فی الحال یہ اردو کی کلاسز ہیں، اردو کے درس چل رہے ہیں۔ آج درس نمبر 38 ہے۔ انبیاء میں جناب یوسف کا ذکر ہو رہا تھا۔ جناب یوسف یہ وہ نبی ہے جو جناب یعقوب کے فرزند تھے، اور انہوں نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی، اور جب یہ 20 سال کے جب تھے تو انہیں حکومت مل گئی تھی۔ 90 سال انہوں نے حکومت کی تھی۔ یہ بیسک چیز ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے جناب یوسف کے بارے میں۔ اچھا، پچھلے کلاس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حسد بڑی بری بلا ہے، بھائی اور بھائی میں دشمنی لا لیتی ہے۔ بھائیوں نے جناب یوسف کو، جو سگے بھائی تھے وہ بنیامین تھے، باقی جو ہے وہ سوتیلے بھائی تھے، دوسری ماؤں سے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صرف حسد اس بات کا تھا کہ یوسف کو باپ اتنا چاہتے کیوں، حالانکہ جناب یعقوب کی محبت جناب یوسف سے ان کی کوالٹیز کی وجہ سے تھی۔ جناب یوسف سے اس لیے بھی تھی کہ وہ آنے والے امت کے جو ہے نا نبی بھی بننے والے تھے، لیکن یہ چیز بھائیوں سے برداشت نہیں ہو سکی۔ ہوتا ہے، اکثر لوگ دیکھتے ہیں
آفیسز میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی قربت آپ کے باس سے قریب ہے تو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، اور اس حسد کی آگ میں کچھ نہ کچھ ایسا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا. لہذا حسد جیسی بلا سے دور رہیے گا. حسد بڑی بری بلا ہے، سگے خون کو بھی جو ہے نا دور کر دیتی ہے. وہ گھر جو جنت کا ایک آنگن نظر آتا ہو، جہاں حسد پیدا ہو جاتا ہے وہی جہنم بن جاتا ہے. تو بھائیوں نے اٹھا کے ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. یہ ایسے غیر معروف راستے پہ تھا جدھر سے زیادہ تر قافلے گزرتے نہیں تھے. کبھی کبھی کوئی قافلہ گزر گیا. انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ہم پانی میں ڈال دیں گے اور جناب یوسف وہاں پہ ختم ہو جائے گی. لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے، انہوں نے تو گہرائی میں ڈال دیا. اور جب جناب یوسف پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تب اللہ نے ملک کو بھیجا. جبرائیل نے آ کے جناب یوسف کو سہارا دیا، ایک پتھر پہ بٹھا دیا، اور جناب یوسف وہاں پہ بیٹھ کے اپنے والد کو یاد کر کے رونے لگے. اس کے بعد اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ساری رات عبادت کرتے رہے. جب صبح کا وقت آیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ انسان کو چاہے ساری رات آدمی جاگتا رہے، لیکن صبح کا وقت جب آتا ہے اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہی امتحان کا وقت ہوتا ہے. اکثر نماز کو اٹھنے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، لیکن جب الارم بھی رکھ کے سوتا ہے، جسے عادت نہیں اس کی بات کر رہا ہوں، جسے عادت ہے وہ تو اٹھ ہی جاتا ہے. الارم رکھتا ہے، الارم کو بند کر دیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، بند کر دیتا ہے، پھر سو جاتا ہے. وہی امتحان کا وقت ہوتا ہے. تھوڑی سی ان کو راحت محسوس ہوئی جناب یوسف کو. پھر اس کے بعد پھر احساس ہوا کہ یہ عبادت کا وقت ہے. انہوں نے وہ وقت عبادت میں گزارا. اتفاق سے ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. مالک ابن دعبر کا قافلہ گزر رہا تھا. ان کے قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، سامنے ہی کنواں بھی ہے، چلیے آگے بڑھ کے اس کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں. کنویں میں ڈول ڈالی تو کافی وزنی ہو گئی. جناب یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا. اب وہ ڈول اوپر کھینچی گئی تو اب دیکھا کہ حسین و جمیل ایک نوجوان بچہ جو ہے، نوخیز بچہ اس میں موجود ہے. پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان ہو؟ کہ میں انسان ہوں. کہ کون ہو تم؟ تو جناب یوسف نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس طریقے سے میرے بھائیوں نے مجھے ڈال دیا تھا. بہرحال وہ قافلے والے جو ہے ان کو لے کے چلے. مختصر کر رہا ہوں میں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لے جانے کے بعد مصر کے بازار میں جناب یوسف کو بیچنے کے لیے رکھا. اب یہاں پہ چل کے ہم اس چیز کو روکتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت وہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 ساڑھے 8 9 منٹ کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنے لیسن کو ختم کرتے ہیں. اگلے لیسن میں ہم گفتگو کریں گے کس طریقے سے جناب یوسف کو بیچا گیا اور کیسے جناب یوسف کو جو ہے اللہ نے حکومت دی، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھیں گے. بس ہم دعا گو کہ پروردگار ہماری اور آپ کی اس نوکری کو قبول کرے، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. آج چونکہ گفتگو زیادہ ہو نہیں پائی، دوسری باتوں میں تھوڑا سا وقت نکل گیا، لیکن وہ بھی ضروری تھی. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.